خائف ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی ایم این اے نال بین کھلونے، ایم این اے دے گھر آن جانے، اور کچھ لوگ اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایم این اے دے گھر آن جانے. یار ادھر کوئی بندہ چند دن ایم این اے کے گھر آئے جائے تو علاقے میں اس کا ٹور ٹپا ہو جائے. ہمیں تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے زمانے ہو گئے، ساڈا دے بڑے کوئی نہیں. بننا چاہیے تھا نا، ہم تو آپ ہی سب سے بڑے گھر میں رہے ہیں. تو دیکھیں نا کدھر خرابی ہے ادھر. اب کیونکہ موضوع پہ موضوع ہے، گھڑی پہ بھی نظر ہے، اس کے بعد ایک سبق میں نے اور سنانا ہے. بس ہم سیکھنے سکھانے کی طرف نہیں آئے پتر. عمر ہو گئی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہمیں آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ اس گھر میں حاضر کیسے ہونا ہے. کیونکہ عرصہ دراز اللہ نے مجھے بھی موقع دیا مصلی اور ممبر شریف کی خدمت کی. میرا کو 8 9 10 سال میں نے بھی جو ہے نا وہ اذان دی ہے اور نماز پڑھائی ہے، کیونکہ ڈیوٹی لگی تھی پیر خانے کی طرف سے، اور پیر و مرشد کا مبارک آستانہ بھی بالکل ساتھ تھا. تو اس لیے ڈیوٹی تھی کہ اذان بھی تو آپ ہی کہنی ہے ادھر، اور اگر کسی نے کہنی ہے تو پہلے اس سے سننی ہے اذان. اگر تو اس کو ٹھیک آتی ہے تلفظ ادائیگی تو پھر اس کو کہنے دینی ہے، نہیں تو نے خود ہی کہنی ہے. تو اس لیے اکثر اذان میں نے خود ہی کہنی، وہ 2 3 کام کرنے، پنکھے وغیرہ آن کرنے اور سنتوں کی نیت کر لینی. وہ 5 منٹ 4 منٹ سنتیں پڑھتے لگنی، تو میں نے مصلی پہ بیٹھ جانا. اور پھر میں نے نمازیوں کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھنا، اور میں نے دیکھ دیکھ کے حیران ہونا کہ یار جیڑی ٹور ٹور کے مسجد چان ڈے نے، یہ ٹور تو تسی باہر نہیں ٹور سکتے. اے والا بٹن کھلا ہے نا، اور حاجی صاحب مسجد چاہ رہے ہیں. او بھائی اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا رہا ہے. ہمیں تو پتر آج تک یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، نہیں تو ایک ایک کو نام لے کے اٹھایا جائے، چل نکل. اگر حضرت سفیان ثوری کو صرف مسجد میں بایاں پیر اندر رکھنے کی وجہ سے آواز آ سکتی ہے او سور، کیا تجھے اللہ کے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے؟ تو سلیمان مصباحی کیڑے باغ دی مولی ہے. یہ تو پتر، لیکن میں پھر یہی عرض کروں گا کیونکہ وقت محدود ہے، میں ڈیپ نہیں جا سکوں گا، بس آپ کو اشارہ دیتا جاؤں گا. باقی محنت اب آپ نے خود کرنی ہے حضرت. سیکھیں حضرت. یہ جس کو ہم نے مسیت بنا دیا، وہ منہ ڈنگا سا کر کے کہتے ہیں، اگر کوئی پوچھے نا کتنے چلنا ہے، مسیتے چلنا. جس کو ہم نے یہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کا گھر ہے یہ. لیکن ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، سچ سچ ایک بات کا جواب دیجئے گا. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے حضرت. آپ نے اپنے کسی دوست کے ساتھ پروگرام بنایا ہو کہ بھائی کہیں جانا ہے 7:30 بجے، ٹھیک ہے جی. اب آپ وہ دوست کو فون کر رہے ہیں، وہ فون نہیں اٹھا رہا. 4 5 6 7 آپ نے فون کیے. آخر آپ نے کہا کہ لے بھائی میں آخری کرنا جنا نہ چکے جائے پہاڑ ویچ. حضرت آخری فون کیا، اس نے اٹھا لیا. میں تھوڑا سا غصے سے بولا، او یار تینوں نہیں سی پتا وہ جانا ہے 7:30 کا ٹائم سی، تو کتنے میں تو وہ آگے سے کہی یار منو یاد ہی نہیں رہا تینوں کہنا کہ اج کل 7:30 ہوئی مغرب ہون رہی، تو میں مغرب پڑھ رہا تھا تو اس لیے میں تیرا فون نہیں اٹھا سکا. اچھا ہم نے اس کو کیا کہنا ہے؟ اچھا چل جلدی کر میں تینوں ڈیکنا پیا. اچھا آپ نے دوست کے ساتھ کہیں جانا ہے، 7:30 کا ٹائم ہوا ہے، آپ اس کو کال کر رہے ہیں، کال نہیں اٹھا رہا. آپ نے واہ کالیں کی، آخری کی بھائی ہوں نہ چکی تو میں نہیں پھر کرنی، جائے جتنے مرضی. آخری کی اس نے اٹھا لی. آپ نے کہا تینوں نہیں پتا 7:30 بجے جانا ہے، کیوں کتنے میں؟ وہ کہ یار ایک میرا دوست آ گیا تھا، وہ مجھے ایم این اے صاحب کے گھر لے آیا، تو میں ایم این اے صاحب کے گھر بیٹھا تھا، تو وہاں تو فون نہیں تھا نہ اٹھا سکتا، تو میں نے باہر آ کے تیری کال اٹھائی ہے. سچ کہیے گا، بتائیے گا اسی وہ لڑنا ہے نا؟ ہوں ایم این اے دے گھر تو کلا ہی ٹر گیا، سانوں لے کے نہیں گیا کوئی. مسجد واری چل آ میں تینوں ڈیکنا پیا، ایم این اے واری مینوں نہیں نا نال کھڑیا، تو ویکھ لے پھر یاری تے نہ ہوئی کوئی. میں نے غلط تو نہیں کہا کچھ؟ اگر وہ مسجد میں ہوتا تو ہم نے کیا کہنا تھا؟ چل ہوں آپ لمی نہ نیت لئی، میں تینوں ڈیکنا پیا. اور اگر وہ ہوتا ایم این اے صاحب کے گھر تو پھر ہم نے کیا کہنا تھا؟ کلا ہی ٹر گیا نا، سانوں نہیں نہ لے کے گیا کوئی. ہاں تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری بھی کوئی ایم این اے نہ سلام دعا ہوئی ہے. ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دی. اور چلیا تینوں کی پتہ ہے یہ ایسی مبارک جگہ ہے جہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے، جہاں سے
سارا کچھ ہی ملتا ہے. لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, ڈاکٹر صاحب میرا کچھ کر لو, مینوں پتہ نہیں کی ہو گیا, میرا دل گھبراندا ہے, مینوں بھوک نہیں لگتی, میرا کچھ کر لو. ٹھیک ہے جی, 5,000 پہلے ڈاکٹر صاحب کی فیس دے چکے ہیں, 10,000 کے اس نے ٹیسٹ لکھ دیے, 10,000 کی ساتھ اس نے دوائیاں لکھ دیں. لیکن وہ جس پرچی پہ اس نے ٹیسٹ اور دوائیاں لکھی ہیں نا, اس پرچی کے اوپر اس نے بھی لکھوایا ہوا ہے کیا, هو الشافی. اس پرچی پہ اس نے بھی لکھوایا ہوا ہے تو انا ہے, تینوں وہ ہوا شافی دسیا ہی نہیں ہے, تو انا ہے, تو انا ہے, تو انا ہے. انہیں بھی اتنے کی لکھوایا ہوا ہے, ہوا شافی شفا. اللہ کو پاویں 5,000 فیس, 10,000 دے ٹیسٹ, 10,000 دیاں دوائیاں, لیکن شفا اللہ کا. انہوں 5,000 فیس بھی دے آواں گے, 10,000 ٹیسٹ بھی کروا لیں گے, 10,000 دیاں دوائیاں بھی لے لیں گے, لیکن ایتھے آ کے دو گانا پڑھ کے وہ اگے نہیں عرض کریں گے. آپ اب تو حضرت بے ذوقی سی بے ذوقی ہے, لیکن چلو میں آیا ہوں تو ماشاءاللہ پڑھ کے دل خوش ہوا ہے. چراغو مسجد ممبر و محراب, ذوق ہے جی ذوق. میں لاہور حضرت گیا تو وہاں وہ ربائی لکھی تھی حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست. ایتھے آن والا کوئی خالی, ایتھے آن والا کوئی خالی پتر ایتھوں نہیں کو خالی جاتا ہے. سیکھو لیکن بچے سیکھو پتر, یہاں فقیر بن کے آنا ہے, یہاں چوہے صاحب تو نہیں بن کے آنا کوئی, یہاں فقیر بن کے آنا ہے پتر, فقیر بن کے آؤ. وہ پھر جاتے ہوئے جو لے کے جانا لے جاؤ سارا کچھ, لیکن آؤ فقیر بن کے. پتر ہیں ہی فقیر ہیں, باقی آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں, میں کیا سمجھتا ہوں, وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں. باقی اگر قرآن کریم سے پوچھیں کہ ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ حضرت نے نا صاحب کی طرف سے دے دی ہیں مجھے حضرت. ٹھیک ہے, اب آپ گفتگو سماعت کریں. لوگوں تو ہی سارے اللہ دے, لوگوں تو ہی سارے اللہ دے پتر فقیر ہیں. یہ چلیں بیٹا اب نہ کو آئے دینے کے, اب گفتگو سماعت کریں. اب آپ گفتگو سماعت کریں. ہم سارے کیا ہیں جی, فقیر ہیں بچے. اور بات تو اس سے بھی آگے ہے, وکری بات ہے پتر, ہم سارے شیشے کے دھوکے میں آ چکے ہیں. وہ کپڑے شپڑے پہن کے جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو شیشہ کے اندر ٹیکس لا چلان ہی تو ڈیا دیں, تو نہ آئے گا تو ٹیکس لا چلنا ہی کوئی نہیں. اللہ کیا میں اور کیا ہوا. ہاں جی, ہم حقیقت کیا ہے, ہاں جی حقیقت کیا ہے, یا خروج من بین الصلب والترائب. کنی دیر پہ ہو دے صلب چ رہے, ہاں جی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. 9 مہینے ماں دے رحم چ رہے. اکثر بولتے ہوئے منہ سے تھوک گر جاتا نیچے. زیادہ گرمی لگ جائے ناک سے کتنی گندی شے بہنا شروع ہو جاتی, زیادہ سردی لگ جائے تو ناک سے کتنی گندی شے بہنا شروع ہو جاتی. اس وقت بھی مثانے میں پیشاب ہے, اس وقت بھی آنتوں میں پخانہ ہے, اس وقت بھی پھیپھڑوں میں بلغم ہے, اس وقت بھی پتے میں صفرا ہے, اس وقت بھی تلی میں سودا ہے, اس وقت بھی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے. اور بنے ہم کس سے ہیں, مٹی سے. پھر آکڑ کا دیئے ایڈا تون دے وچ سریا شریف پایا ہے, کادا پایا ہے, کوئی گل دسو نا کہ اے وے گل بھائی میرے وچ کیڑا تون چ کس گل دا سریا ہے حضور. جنہوں پیشاب آندا ہوئے, جنہوں پخانہ آندا ہوئے, جدا نک وگدا ہوئے, جدے منہ چ تھوک ڈگدا ہوئے, وہ آکڑے. حضرت حضرت اتنا تو میرے گھر کا گٹر نہیں گندا ہے جتنا گند میرے اندر ہے. حضرت اتنی تو میرے محلے کی نالی نہیں گندی ہے حضرت جتنا گند اس وقت ہمارے اندر ہے. پھر آکڑ کیڑی گل دی ہے. میں تو اکثر سچی بات ہے, میں کہتا ہوں میرے مالکا کی تو ایتھے لا چھڑیا ہے, تیرے بنان تے میں قربان جاواں, کی ایتھے تو لایا ہے.
وہ باہر نہیں آتی. ہوتی ہے نا کبھی اندر کی بدبو خارج جب, لیکن ادھروں باہر حضور جی ادھروں باہر آنا شروع ہو جائے میں آپ ہی مر جاواں دے نال. پھر تکبر پتر کس شاید ہے, تکبر کیڑی شاید ہے, تکبر کیڑی شاید ہے, تکبر کیڑی شاید ہے. اس لیے تو فرمایا چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاوڑ. ہم نکالے گئے ہیں بچے, ہم نکالے گئے ہیں. میں پیچھے بھی کہہ کے آئے ہیں, واللہ میں نے ادھر یہ موضوع نہیں تھا بولنا, لیکن اختیار ہی نہیں ہے کوئی. میں پیچھے بھی, ہم نکالے گئے ہیں پتر. خوشامد کرنی ہو تو ٹھیک ہے, پھر تو کھلا راستہ ہے, جس مرضی نکل جاؤ. لیکن پتر حقیقت میں دیکھیں تو کبھی وہ بھی دور تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ اتنے راضی تھے, اتنے خوش تھے کہ 92 بار حالت بیداری میں ہمیں اپنے جلوے سے نوازا. کبھی ہم پہ وہ دن بھی تھے, کبھی وہ دن بھی تھے ہم نے ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا قرآن پاک سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. کبھی ہم پہ وہ دن بھی تھے بچے, کبھی ہم پہ وہ دن بھی تھے کہ ہم نے پوری بخاری حالت بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی ہے. امام ابن حجر اسقلانی ہے. کبھی ہم پہ وہ دن بھی تھے کہ ہمارے لیے مزار اقدس سے دست پاک باہر آیا کرتا تھا. اور اب یہ تو پتر آپ کا بھی قصور ہے, تو میرا بھی ہے ساتھ ہے. کبھی ہمارے اسٹیجوں پہ یہ آواز گونجتی تھی, لیکن پتہ نہیں پھر وہ آواز کدھر گئی ہے. میں نے سنی ہے آواز حضرت 92 93 94 95 96 97 98 تک یہ آواز ہمارے اسٹیجوں پہ گونجتی تھی حضرت. کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. لیکن پھر وہ آواز پرچیوں کے نیچے گم ہو گئی ہے. پھر وہ آواز پرچیوں کے نیچے, اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. کبھی ہمارے اسٹیجوں سے یہ آواز آیا کرتی تھی, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. پھر آواز پرچیوں کے نیچے 10 دیاں, 50 دیاں, 20 دیاں, 100 دیاں, 50 دیاں, 1000 دیاں. پھر وہ آواز دب گئی ہے. اب تو ایسی بات ہی کوئی نہیں اب تو, لیکن حقیقت ہے. میں پھر چھوڑنے لگا ہوں موضوع بیچ میں سے, کیونکہ میں نے 3-4 موضوع بولنے ہیں. حضرت زیادہ پیچھے کی بات نہیں, کچھ عرصہ پہلے ہمیں یہ رنگ میسر تھا. ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا, لوگوں نے ہم سے ملنے کے لیے آنا, اور پھر آ کے کہنا بھئی مدینہ پاک تو آئے ہیں, کوئی گل نہیں سنا. تو پھر ہم نے گل کیا سنانی, مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ٹھٹھا خلیل والوں سچ کہنا, سچ بتانا. میں ان علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کی سے برکت لے کے آپ سے خود سے پوچھ رہا ہوں, آج 2026 میں واپس آنے والا کچھ اس طرح کا بتا سکتا ہے؟ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل دور سی کہ نیڑے سی. ہم یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل چنگا سی کہ, ہم یہ بتا سکتے ہیں البیک کنی واری کھادا. غلط تو نہیں کہا کچھ؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ مینوں کیڑا ملن آیا تے میں اوے اللہ دے اولیاء, نہ تو ہوٹل گیا سیں, نہ تو البیک کھان گیا سیں, تے نہ تو کسی نے ملن گیا.
تو جنہ دی بارگاہ چ گیا سا گل انہاں دی سنا کوئی انہوں نے مزے لوٹ لیے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے کیا رنگ تھے وہ اللہ دے ولی بہت دور نکل گئے ہیں ہم کہ واپس آؤ پتر اور ڈھونڈو یہ رنگ ڈھونڈو واپس پتر نکلو پھنس گئے ہیں بچے ہم پھنس گئے ہیں بچے اقبال بڑے بڑے اشارے دینے والوں نے دی ہے لیکن کام ہی نہیں کسی نے کیا اقبال کہتا رہا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب ویخ مانگو والا دل کہ تو مکے جائیں تو مدینہ پاک جائیں تو مکہ پاک جائیں اتھے فضاواں تے ہواواں جو تینوں سرکار نظر آن مانگ لیکن کسی نے ہمارا ہاتھ تو نہیں پکڑا کسی نے ہماری زبان تو نہیں پکڑی ہم نے خود ہی نہیں مانگا کبھی اقبال دعائیاں دیتا رہا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں لیکن ہمت ہی نہیں کی وہی کڑی منڈا کھوتا ریڑا ٹانگا گرمی سردی بارش ہوئی بارش نہیں ہوئی بیل بوتا آ گیا بیل توڑا آ گیا ہم اس سے آگے گئے ہم اس سے آگے اتھے جو اتھے کھلوتے دیں نہیں جاؤ گے میں چلو پیچھے بھی پوچھ کے آیا ہوں پھر ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے عمر ہو گئی جی دعائیں کرتے ہوئے نوکری لب جائے کڑی لب جائے منڈا ہو جائے کڑی وڈی ہو جائے منڈا وڈا ہو جائے منڈا پڑ جائے وہ اللہ کے بندو یہ تو طے شدہ ہے سارا کچھ میں نہیں کہتا نہ مانگو ہے وہ یہ تو طے ہے وہ چلے ہو کچھ اور مانگو جو مانگنے والا ہے عمر ہو گئی جی یہی مانگتے ہوئے سچ بتائیے گا بچے کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں اور دعا کی ہو رب کریم آج گرمی سردی بارش ہوئی نہیں ہوئی کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا کڑی منڈا ساس سورا سالہ پنوجا کوئی ایسی بات نہیں کرنی آج اس لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں مجھے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے آیا کبھی ایسا موقع کب آنا ہے پھر کس کا انتظار ہے وہ تیری اتنی بھی ہمت کر دے کم از کم باقی مرضی وال کر جسے چاہے مست پھرائے تو جسے چاہے ہوش میں لائے تو باقی مرضی اور پتر جب کرم ہوتا ہے نا آپ کو پھر یہ بالکل مشکل نہیں لگے گی جب کرم ہوگا آپ کو یہ بالکل آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا آپ کو اس کے بغیر سکون ہی نہیں آئے گا اللہ غرور و تکبر سے بچائے کہ پتر پھاڑ نہ کرتا گرمی ہے اور یہ پاک کو ٹھنڈی پاک نہیں ہے گرمی گرم ہے بڑی میری بیٹی ہے اللہ اس کو سلامت رکھے نیک ہو صالح ہو سیدہ کائنات کی کنیز بنے وہ اما عائشہ کی بیٹی بنے وہ مجھے ایک دن کہتی ہے بابا آپ کو گرمی نہیں لگتی میں بیٹا لگتی ہے تو بابا پھر آپ کیوں اتنی گرمی میں پہنتے ہیں میں بیٹا جب یہ خیال آتا ہے نا کہ ان کو یہ بڑی پسند ہے پھر نہیں لگتی ہے تیرا نہیں کم ہمت کر چھڑو کیونکہ جب کرم ہوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں ہمارے قبلہ سیالکوٹ میں ایک مزار ہے بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سادات میں سے تھے لیکن کیونکہ فقر کے اپنے رنگ ہیں ٹھیک ہے جی اسکول میں معاملہ اور ہے کالج میں معاملہ اور ہے یونیورسٹی میں معاملہ اور فقر کے اپنے رنگ ہیں اور فقر تو پتر نفی مانگتا ہے فقر تو نیستی مانگتا ہے فقر چ مینوں میرا نہیں ہے فقر چ تلوار اپنی تون تے چلانی پینی ہے فقر دیکھو نا حضرت خواجہ غلام فرید میرا عشق بھی تو
میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. لیکن جدو اپنی واری آئی پھر تلوار چھڑی ہے. فرمایا میں تے کم، عرض کی تھی میں تے کم تر، میں تے یہ پہلوانا دا کام ہے، اپنے آپ میں تلوار پھیرنا پہلوانا دا کام ہے. ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، آپ تو بڑے چنگے لوگ. میں کہیں تقریر کرنے جاؤں میں چپ کے دیکھتا ہوں پلان میرا نام اتے ہوئے کہ تھلے ہوئے، میرے نام دے نال درویش خطیب لکھیا ہے کہ نہیں لکھیا ہے. لیکن پہلوانا دا کام ہے. میرے علی شاہ صاحب نے نہیں پھیری، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اعلیٰ حضرت نے نہیں پھیری. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. پلوانا دا کام، یہ پلوانا دا کام ہے. میرا عشق بھی تو، میرا دین بھی تو. لیکن جب اپنی واری آئی میں تے کم تر، 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 آخر عاجز ادنا. 4 واری پھر جڑی لا شیء لا امکان بھی تو. لیکن بس پتر ہم بڑا مزہ بچے، بڑا مزہ چکھ لیا انجن کر کے ٹرن دا، بڑا مزہ کر لیا بٹن کھول کے انجن کر کے ٹرن دا. اللہ دی قسم چوک کے کہنا پترا کدی مزہ انج کر کے ٹرن دا بھی تے چکھاں ذرا تے مینوں دسی او دے بہتا مزہ آیا ہی کہ اے بہتا مزہ آیا. آؤ بچے چکھ لیے سارے مزے، یہ بھی تو چکھ کے دیکھو کنا کا مزہ آئے گا. حضرت خواجہ غلام فرید نام ہے پتر، کوٹ مٹھن. میر علی شاہ صاحب نام ہے، اعلیٰ حضرت ہیں. لیکن کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. میاں صاحب نے بھی پھیری ہے اور چنگی رکھ کے پھیری انہوں نے. ایک بولی کتے میاں صاحب عارف کھڑی رومی ایک بولی کتے، ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. ایک بولی کتے، ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. اکھنوٹ کتورا جب کتیا بچے دیتی ہے نا تو کچھ دنوں تک وہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے کیونکہ نظر نہیں آتا. کدی ہوں ڈگتے ہیں کدی ہوں ڈگتے ہیں. کہتے ہیں ایک بولی کتے، ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. یا اللہ مینوں کچھ نظر نہیں آن ڈیا، میرے کو ٹریا نہیں جانا پیا. میں ہاں اکھنوٹ کتورا پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. حضور بلے شاہ نے بھی پھیری ہے اور چنگی رکھ کے پھیری انہوں نے بھی. ملے نا کہیں اچ شریف والے بزرگ اور حضور بلے شاہ، دونوں پاسے روشنی سی. صرف فرق ہے سی ادھر سبجیکٹ اور سن ادھر سبجیکٹ اور سن. وہ اور کلاس داخلہ لے لیا سی، انہوں دی کلاس ہے دوئیں اعلیٰ لوگ سن. دیکھیا سینہ روشن ہے اس میں ذات ہاں جی دل تجاری ہے. انہوں نے ویکھیا ادھر بھی سینہ روشن ہے. حضور بلے شاہ صاحب نے بڑا سونا سینہ ہے، کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی سینہ دے تہاڈا ہی بڑا سونا ہے، تسی کون؟ ہم نے کہا جی پہلے سائل میں ہوں. تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے میرا سوال پورا کیا. وہ کی کہندے نے اسی اچے ولایت تھی جی، اسی اچے ساڈی ذات اچی سید تھے، اسی اچے ساڈی ذات اچی اساں اچ شہر دے رہن والے. واری آئی بلے شاہ صاحب ہوئے 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 فرمایا اسی قصوری. قصوری قصور والا قصوری نہیں، میرا کی قصور ہے او والا قصوری ہے. فرمایا اسی قصوری ساڈی ذات قصوری
اساں شہر قصور دے رہن والے پھر بلے شاہ صاحب جو بندہ یہاں آتا ہے نا پھر آپ بلے شاہ صاحب کہتے ہیں بلے نچ کے یار منایا ہے نالے دل دا کفر گوایا پھر دل دا مقصد پایا ہے پتر آؤ اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف آؤ باجی اللہ کی طرف چکھو چکھ کے دسو تو صحیح سانو حضرت نہ مزہ آئے گا تو چلو پھر اگلی گل بھی کر لیں لیکن کس طرح ہو سکتا ہے حضرت اگر ان بناوٹی چیزوں میں اتنا مزہ ہے تو قربان جاؤں پھر اوئے ہوئے ہوئے مزہ نہیں نا چکھا ابھی اسی لیے ہم اس کے متوالے ہیں دیکھو نا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء انہیں اندے مرید بھی کتوں لے کے آئیے ان تے مرید بھی کڑیاں منڈے منگنا رہے ہیں ان تے مرید بھی کہندے نے ویزا لوا کے دیو ان تے مرید بھی کہندے نے سرکار سال ہو گیا مرید ہویا کو رنگ نہیں لگیا میں کو پلاٹو شلاٹو آنا چاہیے تھا پیر جی چنگے پیر ہو تسی پلاٹو ہی نہیں آیا اج تک کوئی لیکن ان کی پیری مریدی کیا تھی موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نظام موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نظام بیچ میں سے تھوڑا سا چھوڑنے لگا ہوں حضرت رنگ کی رنگائی جو تو مانگے رنگ کی رنگائی جو تو مانگے مورا جوبن گروی رکھ لے نظام موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نظام او پیری مریدی کتے گئی ہوئے ان پلاٹ لین والے مرید ہوئے ان ویزے لوان والے مرید ہوئے ان کڑیاں منڈے منگن والے مرید وہ مرید کتنے گئے جڑے اللہ منگتے ہوں سن حضرت صاحب وہ مرید کتنے گئے ہوئے حضرت صاحب ہم کھڑے ہیں ادھر کے ادھر وقت گزر رہا ہے ہم ادھر کے میں پیچھے بھی پوچھ کے آؤں چلو میں پھر پوچھ لیتا ہوں دوبارہ یہاں ایسے نمازی بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے 20 سال 17 سال 15 سال 16 سال 14 سال 13 سال 10 سال 9 سال 7 سال 5 سال 3 سال 2 سال 1 سال 6 مہینے ہو سکتا ہے کوئی ایسا نمازی بھی بیٹھا ہو جس نے اسی رمضان شریف میں ارادہ کیا ہو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے جی 25 سال حالانکہ ان 25 سالوں میں بڑی مادی ترقی کی سائیکل پہ تھے موٹر سائیکل پہ آ گئے موٹر سائیکل پہ تھے مہران پہ آ گئے مہران والا سٹی کلٹس والا سٹی والا جی ایل والا 1.6 والا 1.8 اگر آپ کہیں راستے میں ہی ہیں ابھی مثلا آپ مہران پہ ہی ہیں یا کلٹس پہ ہیں یا سٹی پہ ہیں جانا تو چاہتے ہیں نا آگے پیسے آئے سب سے پہلا کام کیا مکان پرانا گرا کے نواں اور آئے اور بڑا کر لیا اور آئے تو ٹاؤن چلے گئے اور آئے تو اسلام آباد چلے گئے اور آئے تو UK چلے گئے میں غلط تو نہیں کہہ رہا کچھ جیسے پیسے آئے پہلے کو 1200 والا جوڑا بھی پہن لیتے تھے جیسے پیسے آئے گل احمد الکرم اور آئے الپاشا پہلے حضرت کو 1200 والا جوتا بھی پہن لیتے تھے جیسے پیسے آئے باٹا جیسے پیسے آئے سروس تھوڑے اور آئے بورجان تھوڑے اور آئے تو اٹیلین میں نے غلط تو نہیں کہا کچھ 25 سال پہلے نماز شروع کی 20 سال پہلے نماز شروع کی 15 سال پہلے نماز شروع کی 10 سال پہلے نماز شروع کی 5 سال پہلے نماز شروع کی 2 سال پہلے نماز شروع کی 25 کو کی 20 کی 15 کی 10 کی جب بھی کی بات ایک سچ بتائیے گا 25 سال پہلے جب نماز شروع کی تھی یا 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے تب بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہی پڑھتے تھے 25 سال بعد بھی 3 بار ہی ہے نا یہ کیوں نہیں یہ بتایا کہ اچھا کیا بڑھا نہیں سکتے تھے 25 سال پہلے بھی 3 بار 25 سال بعد بھی کیوں نہیں بتایا ادھر کے چل فرضوں میں تو حضرت کی اقتدا کریں گے نا 3 بار ہی لیکن سنتا جی نفلاں جی ادھر کے اللہ پتر ان 25 سالوں بعد ہم پہ سبحان ربی الاعلیٰ اتنا غالب آنا چاہیے تھا کہ اٹھتے بیٹھتے منہ سے نکلتا سبحان ربی الاعلیٰ لیکن
حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو پتر دنیا کو منہ ہی نہیں نہ لگایا ہے کوئی، خود اپنے لیے فقر کا راستہ چنا، ان کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، خود انہوں نے یہ حضرت صاحب اگر کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، اگر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تازے پھل لا سکتے ہیں تو قربان جاواں پھر میں سیدہ کائنات دے سونے کا رتو حضرت وہ تو کہیں کہیں میں نے چولہا ہی نہیں بلے ہے۔ بیٹا نمک سے بھی روٹی کھائی گئی ہے، سرکے سے بھی روٹی کھائی گئی ہے۔ مکہ فتح مکہ ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا کھانے کو کچھ لاؤ، مفہوم ہے وہ گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، روٹی دا ایک ٹوٹا نکلیا، سالن نہیں تھا، آپ خود کہ میں اللہ کے سونے محبوب کی بارگاہ میں یہ روٹی کا ایک ٹوٹا پیش کروں، سالن ہے ہی کوئی نہیں، جا کے وہ ٹوٹا پیش کیا اور عرض کی سونے میں سالن نہیں ہے، فرمایا کیا ہے گھر میں، عرض کی سونے محبوب سرکہ ہے، فرمایا سرکہ لاؤ، نبی علیہ السلام اس جوں کی روٹی کو توڑ توڑ کے سرکے میں ڈبو کے کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں سرکہ بہترین سالن ہے، کھجور نہ بھی روٹی مبارک تناول کیتی ہے، توجہ ہی نہیں کی اس جانب۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ وہ پھل وہ سبزیاں جو باسی ہونے کی وجہ سے گل سڑ جانے کی وجہ سے لوگ باہر پھینک دیتے تھے، آپ نے وہ اٹھانی، گھر لانا، گلا ہوا اتارنا، جو تھوڑا سا کدو بچ جانا اس کو دھونا اور کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لینا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا عالم تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے آنا، حجرہ اندر سے بند کر لینا اور خود کو مخاطب کر کے کہنا اویس آج قیام دی رات ہے، اور پھر ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارنی ہے، اگلی رات آنی، عشاء پڑھ کے آنا، حجرہ بند کر لینا اور کہنا اویس آج رکوع دی رات ہے، اور پھر ساری رات سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اگلی رات آنی، عشاء پڑھ کے آنا، حجرہ بند فرما لینا اور کہنا اویس آج سجدے دی رات ہے، اور پھر ساری رات سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور پھر سبحان ربی الاعلی کہاں لے گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا کو عطا فرمایا، فرمایا تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، نام اس کا اویس ہوگا، یہ میرا جبہ اسے دینا اور ساتھ میری امت کی بخشش کی دعا بھی کروانا۔ لیکن اسی ہوتے دے اتھے ہی کھلو اللہ دا واسطہ، حضرت جی سارا کچھ ودایا جی، یہ کیوں نہیں جی ودایا ہے؟ پھر تسی کسے کل گئے بھی نہیں، کسی نو جا کے چیک بھی نہیں کرایا، پیر جی گھر وڈا کرن تے دل کردا ہے مہنگے مہنگے کپڑے پاواں، دل کردا ہے واہ گڈیاں میرے گھر کھلوتیاں ہون، 20 سال پیرو نماز پڑھدے ہو گئے نے، سبحان ربی اللہ لا نہیں ودیا میرا، میری رکعتاں نہیں ودیاں، میرا ذکر و اذکار نہیں ودیا۔ حضرت صاحب آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں گے، وہ چلے اسی بریانی تو تھلے دے کھلوندے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نہ شکرے، پھر بھی غافل۔ وہ حضرت سیدنا حارث محاسبی آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا فلان جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، آپ فرماتے میں ملنے کے لیے گیا، وہ تو حضرت صاحب اکھاں والے لوگ ہوں سا، ہوں تے جان والا بھی انا ہے تے جدے کول چلا ہے وہ بھی اگے انا ہی ہے، حضرت اکھاں والے لوگ حضرت۔ پہلے پتہ لگ گیا جڑا آن لگا ہے کس مقصد لیے آن لگا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہتے جب میں پہنچا تو حضرت لکڑی کے پیالے میں نا آٹا گھول کے کھا رہے تھے حضرت، فرماتے آٹا وہ کھا رہے تھے، دل میرے کو کچھ ہو رہا تھا، وہ یار آٹا، کہتے دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر برتن نہیں آٹا گوندنے کو، اس لیے آٹا کھا لیا، کہتے دیکھا تو برتن بھی سن، کہتے پھر خیال ہے تندور نہیں ہے، کہتے دیکھا تو تندور بھی ہے، پھر خیال آیا بالن نہیں آج ہونا نا، فقیر لوگ نے دیکھا تو بالن بھی ہے، پھر خیال آیا پھر آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟
گوندتے, انتظار کرتے, تندور میں آگ جلاتے, پیڑے بناتے, روٹیاں لگا کے کھاتے. کہتے مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے سوال کر دیا. میں نے اس کی حضور آٹا کانوں پہ کھاندے, اینوں گننا سی تے انتظار کردے ہونی دے تندور تا لیندے تے پیڑے کر کے روٹیاں لا کے کھاندے مزے دے نال, آٹا ہی پہ کھان ڈے. فرماتے وہ آگے سے فرمانے لگے حارث آٹا اس لیے نہیں گوندا اگر گوندتا تو ٹائم لگنا تھا, تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا, پیڑے اس لیے نہیں بنائے بناتا تو وقت لگنا تھا, روٹی اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگنا تھا, پھر اس روٹی کو چباتے ہوئے بھی ٹائم لگنا تھا. حارث ذائقہ تو ادھر ہی ہے نا, نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. اس لیے آٹا پانی میں گھول کے کھا لیا, جو اتنا وقت بچ جائے گا میں اپنے اللہ کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. اوئے اوئے حضرت صاحب آٹے کھا لے صرف ایس لئی کہ تھوڑا اللہ نوں اسی آلہ آلہ کھانے کھادے لیکن یاد پھر بھی, اسی آلہ آلہ کپڑے پائے یاد پھر بھی. اسی لیے تو میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے الف آیا سین تو لال خریدنے نوں, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھانا ہی جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. حضرت صاحب کی جواب دینا جا کے, اور کیونکہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی, ابھی ساری توجہ کڑی منڈا سس سورا سالا پنوجا کی بنے گا کی ہوئے گا, ابھی ساری توجہ, یہ ساری توجہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا بندے ہو نہ پھسیو اینا چ نہ پھسیو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مفہوم منو انتر ایمان والو, مال بھی دوں گا اولاد بھی دوں گا, لیکن خیال رہے یہ مال اور یہ اولاد کہیں تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دیں. لیکن وہی ہوا. اب پتر میں نے پہلے کہا ہے یہ کم از کم 2 2 گھنٹے بولے جانے والے موضوع ہیں. میں تو بس اشارہ دیتا جاؤں گا آپ کو بچے, آگے اللہ کرے آپ اس پہ پھر خود ہی محنت کریں. سیکھو پتر, مینج کرو. ہم سے مینج نہیں ہو رہا, ہم سے مینج نہیں ہو رہا. اب مثال کے طور پہ حضرت صاحب اللہ دی ذات نے قرآن کریم چ کتے بھی نہیں کیا کہ بندے ساری زندگی سوکھی رہن گے, کتے بھی نہیں اللہ نے کیا کہ ساری زندگی, بلکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کتے نہیں کیا کہ ساری زندگی, لیکن اے ضرور کیا ہے کہ جے دکھ آئے گا تے صبر کریں ساڈی رضا تے راضی رہیں, پھر اس تو بعد سکھ بھی آئے گا. یہ کہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب یہ سارے اللہ ماشاءاللہ جو دیندار ہیں ان کو نکال کے اب یہ کسی ایسے وظیفے کی تلاش میں ہیں, یہ کسی ایسے جنتر منتر کی تلاش میں ہیں, یہ کسی ایسے پیر صاحب کی تلاش میں ہیں کہ دکھ آنی نہ, بلکہ ہمارا قصور ہے نا پتر, دین نہیں نہ سیکھا کوئی. میں پیچھے پھر کیا کہ آیا ہوں, میں پھر لگا ہوں پتر تو میں کی یا ککھ بھی تے نہیں ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, حضور چھوٹا مقام ہو, نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ کون عدل کرنے والا ہے, لیکن اتنی محبت سیدہ عائشہ سے, اتنی محبت سیدہ عائشہ سے. اور حضرت صاحب پیرا سارے دینوں ہاتھ لا کے بڑی تکلیف ہے, وہاں کیک کٹ رہے ہیں عائشہ فی النار, اور ساڈے سٹیج سیدہ عائشہ والوں منہ تے زپ مار بیٹھے دے. پتہ نہیں کسی کو آواز ہی نہیں آ رہی, سیدہ کائنات فرما رہی ہیں وہ تانوں نہیں پتا وہ ام المومنین نے کیک کٹ رہے ہیں عائشہ فن, سٹیج چپ سارے دے سارے. یہ ہمارے بچے پریشان ہیں, وہ ان کو بتاؤ یار سیدہ عائشہ کون ہے. اگر کوئی معاملہ ہو گیا حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا میں اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں,
تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو وہ سیدہ عائشہ ہیں، وہ مولا مرتضیٰ ہیں، تو وچ کون ہے؟ تجھے نہیں پتا سیدہ عائشہ کون ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اب ماں ہیں، آپ ام المومنین ہیں. اور میں پیچھے کیا آیا ہوں پتر، آپ کو ام المومنین کسی انسان نے نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور گواہی کون دے رہا ہے اس پہ؟ اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اور جو سٹیٹس اللہ عطا کرے کوئی لگڑ بگڑ چھین سکتا؟ میں حیران ہوں اپنے سٹیجوں پہ حضرت، کیک کٹ رہے ہیں حضرت، وہاں سوشل میڈیا فیس بک بھری پڑی ہے حضرت، لیکن چپ سارے دے سارے، کسی کو ایک شیر کی توفیق نہیں ہے. پتہ نہیں کل جا کے کیا منہ دکھانا ہے ہم نے، کل جا کے ہم نے کیا منہ دکھانا ہے جی. یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر بات ثابت نہ ہو میں جرمدار ہوں پتر. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک معمول لکھا ہے، فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کرنی، پھر وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، پھر کیا کرنا، پھر نماز اشراق پڑھنی ہے، اشراق کی پھر اشراق پڑھ کے کیا کرنا، پھر اپنی ساری نانیاں دی زیارت کرنے واسطے جانا. نہیں لکھا جی کتابوں میں؟ پھر کی کرنا، اپنی نانیاں دی زیارت لی جانا. سیدہ عائشہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ، عدل کرنے والے محبوب، اتنی محبت سیدہ عائشہ سے. ساری ازواج مطہرات کا ایک ایک دن، لیکن تب بھی سیدہ عائشہ کے دن 2 دن. وہ بولن لگے، وہ تینوں بولن لگے شرم نہیں آئی کوئی؟ وہ تینوں بولن لگے ذرا حیا نہیں آئی کوئی؟ وہ دیکھ تو صحیح کتنی محبت نبی علیہ السلام کو سیدہ عائشہ سے. وصال کا وقت قریب آیا، ساری ازواج مطہرات کو بلایا، آج آپ کی باری ہے، کل آپ کی باری ہے، کل آپ کی باری ہے، کل میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر آپ ساری اجازت دو تو میرے جو دن رہ گئے ہیں میں عائشہ کے پاس نہ گزار لوں. اللہ کے محبوب کی ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مرتضیٰ میں حضرت، لیکن وہ پھر بھی عائشہ ہی ہیں، وہ پھر بھی مولا مرتضیٰ ہی. تو کون ہے بیچو؟ وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں، وہ صدیق اکبر کی لخت جگر ہیں، وہ سیدہ کائنات کے شوہر نامدار ہیں، وہ ام المومنین ہیں، ادھر جنت ان کی مشتاق ہے. ادھر مسلم شریف کی روایت علماء موجود ہیں، سونے پاک محبوب سیدہ کائنات کو فرما رہے ہیں، اے میری شہزادی، اے میری فاطمہ، اگر میں کسی کو محبوب رکھوں تو آپ بھی اس کو محبوب نہیں رکھو گی؟ اگر میں کسی سے محبت کروں تو آپ اس سے محبت نہیں کرو گی؟ عرض کی جی بابا جان، جس کو آپ محبوب رکھیں گے آپ کی فاطمہ بھی اس کو محبوب رکھے گی، جس سے آپ محبت کریں گے آپ کی فاطمہ بھی اس سے محبت کرے گی. فرمایا میری بیٹی فاطمہ پھر مجھے عائشہ سے بڑا ہی پیار ہے. ادھر عائشہ نے، ادھر مولا مرتضیٰ نے. من کنت مولا فہذا علی مولا. ادھر سیدہ عائشہ ہیں، ادھر مولا. اتر یہ ایویں ہی کسی کا کلپ سن کے نہ گھوم نہ جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا لحاظ اور حیا کرنا. سیدہ یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں نا سارے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتر بیٹھے ہیں. آپ سب کی اماں پاک ہیں، آپ سب کی. لیکن دوسرے پاسے حضور ویکھو ذرا، حضرت بات کرتے خوف آتا ہے کہیں مجھے گرفت نہ ہو جائے، لیکن دوسرے پاسے اللہ دے محبوب دی محبوبہ نے لیکن اولاد میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ساڑھے وڈیاں نے لوہے دے چنے چبے نے اور اسی یوں ہوا کہ مکھن کھاندے ہیں بھی دند کستے نے. حضرت
دین سیکھو. میں بار بار ایک ہی بات کہوں گا. میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے, 1 گھنٹہ ہونے بھی لگا گفتگو شروع کی ہو. میں کتنا کا بول سکتا ہوں اس ٹائم. سکھو پا جی نہیں تو مارے جاؤں گے. یہ دھیان میں بچپن میں نا حضرت وہ ابو جی نے 100 روپیہ دے کے مجھے دہی لینے بھیجا. ابو جی بہت سخت طبیعت تھی ابو جی کی, بہت مار کھائی ہے میں نے ابو جی سے. وہ بارش برسی تھی, اللہ مجھے پتا تھا میں ایک پاؤں وہ بس تھوڑی سی وہ بے توجہی ہوئی اور میں پھسل گیا. اس سائڈ کو گرا نا, وہ دہی کا برتن بھی اسی ہاتھ میں تھا, جیسے گرا وہ برتن ہاتھ سے, وہ دہی سارا. اللہ مجھے اب چوٹیں لگی مجھے اچھی خاصی, ذرا ایک اونچا قد ہے میرا, لیکن مجھے چوٹیں کوئی نہیں یاد. مجھے بس یہی ٹینشن ہے وہ کار کس طرح جانا ہے کہ ابو جی نے کی کہنا جا. میں وہ ایک دکان کے سامنے نا کشمیر جنرل سٹور ہے آج بھی بی بی سی چوک میں بیٹھا رو رہا ہوں. میرے چاچا جی آ گئے, مجھے روتا دیکھ کے کہتے ہیں کیوں رون رہے ہیں. میں چاچا جی وہ پاؤں پھسلا اور وہ ہاتھ سے برتن دہی والا چھوٹ گیا اور سارا دہی گر کے ضائع ہو گیا. کہنے لگے گرنے والی چیز تھی, گر گئی, چل کر. میں جی کار تے نہیں جانا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں ابو جی نے بڑی مار پانی. کہنے لگے اللہ کے بندے, کوئی 1 کلو دہی کے لیے بھی اپنے بیٹے کو مارتا ہے. کلا کلا پتر, شادی کے 17 سال بعد. میں چاچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے, دہی تو مارنی پینی, مار ایس گل تو پینی ہے تیرا دھیان کتنے سی, تیرا دھیان. چاچا جی نے گارنٹی دی کہ پا کچھ نہیں کہے گا چل تو. چاچا جی سب سے چھوٹے تھے, گارنٹی کوئی نہیں کام آئی. چاچا جی کے سامنے ہی میری اچھی خاصی ٹیوننگ ہوئی ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, 20 سال 25 سال بعد میں عبد الحکیم موٹر وے پہ ہوں. ایک تو یہ والی آپ کی موٹر وے ہے نا, عبد الحکیم موٹر وے جڑی ہو, ٹھیک ہے جی, جو ملتان اور کراچی کی طرف جاتی ہے, سکھر اینڈ ہوتا ہے جس کا جا کے. سنا دی انہوں نے کہا حضرت جی دہی بھی روڑ گیا, مار بھی پی گئی, رونا نہیں کہڑی گل. میں خان جی رویا اس گل نے چھڑیا ہے. 1 کلو دہی روڑ کے ابو جی سامنے نہیں سی جایا جاندہ کہ ابو جی نے پوچھنا تیرا دھیان کتنے. خان جی اتنے تو سارا کچھ ہی روڑ چھڑیا ہے. کل اللہ اور اللہ دے سونے پاک رسول دا سامنا کیویں کرنا جا کے. حضرت صاحب یہ نہیں دھیان ہے اس پاس, یہ دھیان کدھر ہے؟ کل کی ہوئے گا, کل کی کھاواں گا, دوپہری کی کھاواں گا, راتی کی کھاواں گا, عید تے کی پاواں گا, عید تے جتی کتھوں لینی ہے. اجے اسی اجے ہے دھیان. جدو اقبال نو دھیان آیا نا تو اقبال بھی رو پیا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر روز رہائے من پذیر. اور اگو کہندا جے تو حساب لینا ہی ہے, اور ظاہر لینا, جے تو حساب لینا ہی ہے, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. نبی پاک دے سامنے میرا صاحب, حضرت صاحب کی پلے رہ جائے گا جدو کتاب کھلنی, وہ کی نکلے گا. مر نہ جاواں گے حضرت, مر نہ جاواں گے حضرت, بہت ڈر لگتا ہے حضرت. انسان ہو جاندی ہے پھر رو رو کے کہنا اللہ کلیئر کر دے, کلیئر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت صاحب مر نہ جاواں گے. حضرت صاحب حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تھا. میں کو اپنی بات تو نہیں کر رہا, آپ نے جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں لکھا. پتر یہ تو پھر میں کہنے لگا ہوں, وہ عقیدے, وہ نظریے, وہ فکریں, وہ انداز پرچیاں تھلے دب کتے حضور, پرچیاں تھلے دب گیا پرچیوں میں سارا. پڑھیے گا خود حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. دعوت اسلامی والوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا اللہ والوں کی باتوں کے نام سے. میرے پاس ویسے عربی نسخہ بھی ہے, اور جو جامعہ کراچی والوں نے اس کا ترجمہ کیا وہ بھی ہے میرے پاس. اس میں لکھا ہے, مفہوم ہے,
جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے. آپ بیمار تھے. جب گئے نا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے. رون کون ڈے ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ. ہوئے ہوئے کیا شان یارا. نہ بنو قریش، نہ بنو ہاشم، نہ بنو امیہ، نہ بنو عدی، کسی عرب کے قبیلے سے تعلق نہیں ہے. کتوں آئے نے؟ فارس تو. لیکن اتنے اللہ اور اللہ کے رسول کو پیارے لگے، فرمایا سلمان میرے گھر دیاں چوئے. اوئے اوئے سلمان میری اہل بیت، کسی عرب قبیلے سے تعلق نہیں ہے، فارس سے آئے ہیں، لیکن ہمیں پسند آئے اللہ اور اللہ کے رسول. فرمایا سلمان میرے گھر، سلمان میری اہل بیت بھی چوئے. فرمایا 4 میرے صحابی ایسے ہیں جنت ان کی مشتاق ہے، اور ان میں ایک نام جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے روتے دیکھ کے کہا سلمان کانوں رون ڈے دے؟ اللہ تعالیٰ صحت دوے جے ایس بیماری چ انتقال ہو گیا یہ کٹ خوشی دی گل ہے، جا کے نبی پاک نال ملاقات ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نال ملاقات ہوئے گی، حضرت عمر نال ملاقات رضی اللہ. رون کانوں ڈے. اور دوسری گل ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا وہ آپ سے راضی تھے، رون کانوں ڈے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمانے لگے سعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا میرے بعد دنیا نہ کٹھی کرن لگ پئی ہو. سعد ویکھو تے صحیح میرے گھر کنی دنیا موجود ہے. فرماتے ہیں ویکھیا تے پورے گھر وچ صرف ایک ڈول سی، ڈول تو علاوہ. لیکن یہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا، وہ ڈول کو بھی دنیا تصور کر رہے تھے. پترا ساڈا کی بنے گا ساڈا. لیکن پھر میں کہنے لگا ہوں نا یہ نظریے، یہ فکریں، یہ انداز ویلاں تھلے دھپ کتے پتر. میں پرسوں حضرت ایک جگہ تھا، کیا بندہ دکھڑے روئے، سامنے بے نماز بیٹھے ہیں، سامنے ننگے سر بیٹھے ہیں، سامنے داڑھی منڈے بیٹھے ہیں حضرت. اور میاں نعت خان صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ شعر تھا جس کا مفہوم تھا وہ جی قبر چ منکر نکیر آئے تو انہوں نے سوال کیتے تو میں اگوں انہوں نعت سنا چھڑی. ایک شاعر کا تخیل، ایک شاعر کا تخیل. وہ احادیث نبی علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی. پھر 3 بار فرمایا تیاری کریو تیاری کریو تیاری کریو. حضور فرما رہے ہیں تیاری کریو تیاری کریو، اور اسی کہہ رہے ہیں نہیں بد نعت سنا چھڑی ہوگے سن دے نے تیرے کو نعت ہو. کیا دین کا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ حضور نعت دے نون اتے جڑا نقطہ ہے نا میرا سارا کچھ وہ تے قربان ہے. لیکن میں دین کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. تو کیڑی نعت سکھ بیٹھا بھائی جڑی تو انہوں نے سنا لیں گا؟ سلمان فارسی، عثمان غنی جنہوں نے باقاعدہ 2 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خرید لی. حضرت اینا رونا پتر قبر نو ویکھ کے، اینا رونا آپ دے اتھروں نال آپ دی داڑھی بھر جانی. شعر و شاعری پہ لگا دیا ان بیچاروں کو حضرت. اور سب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مسجداں خالم خالی نے ساڑی ہیں. ادھر ابھی معاملہ ٹھیک ہے پھر بھی، لیکن اسپیشل شہراں میں حضرت اور پھر پنڈاں میں حضرت. میں یہ شب برات سے پہلے نا میں واپس آیا انگلینڈ سے. تو اگر کوئی انگلینڈ جانے والا ہے نا تو آپ کو ادھر جا کے یہی باتیں سننے کو ملیں گی. ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی ہے جی، اللہ ان کو اس کا اجر دے. کہ یہ پہلے چرچ سی تو اسی خرید کے نا ماشاءاللہ مسجد بنائی. یہ پہلے شراب خانہ تھا تو ہم نے یہ خرید کے مسجد بنائی. بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن حضرت صاحب جو حالات ہماری مساجد کے چل رہے ہیں نا، میں اکثر سوچتا ہوں 10 سال بعد 15 سال بعد ساڑیاں مسجداں کی بنے گا حضرت.
حضور دین کا کام تو نہیں ہو رہا، دین کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ میں سیال کوٹ کی آپ کو بات سنانا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں جدھر جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری زون ہے، میں نام نہیں لوں گا، حضرت کیمرہ لگا کیوں کسی کا نام لیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے حضرت کی کال آ گئی، اچھا خاصا ادارہ ہے ان کا حضرت، وہ رو رہے ہیں ٹیلی فون پہ حضرت، مجھے کہنے لگے حضرت آج تیسرا ہفتہ ہے، کلاس لا کے بیٹھا تھا وہاں، لیکن بچیاں کل کتاباں 12,000 8,000 7,000 کا سیٹ ہے پہلے سال کا، 12,000 کا سیٹ ہے دوسرے سال کا، عامہ خاصا، تیسرا ہفتہ ہے، بچوں کے پاس کتابیں ہیں۔ حضرت تسی فیکٹری ایریا جمعہ پڑھاندے ہو، ساڈے پیچھے ساریاں فیکٹریاں نے، کسے نو کو سانو بچیاں نو کتاباں لے دیو، رہتے 25 عمرے دے تسی ٹکٹ دین ڈے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضور بہت سخت حالات ہیں، حالات بڑے، نبی علیہ السلام تعارف کیا کروا رہے ہیں امت کو، انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر ہوں، فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو نہیں فرمایا تھا میں تمہارے لیے شعر و شاعری چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن۔ اور حضرت کیا سلوک کیا قرآن کے ساتھ، یہاں تو اس طرح نہیں آنا ہوتا، سال میں کو 2-3 چکر ہمارے لگ جاتے ہیں، ظاہر ہے ادھر سے نہیں نکلا جاتا، لیکن خواہ ادھر ہو خواہ ادھر ہو حضرت، میں تو سڑک ابھی بھی ایک سبق میں نے پنڈی سنانا ہے جا کے حضرت، پھر میں سیالکوٹ کے لیے نکل جاؤں گا انشاءاللہ، فجر یا راستے میں پڑھوں گا یا فجر وقت پہنچ جاؤں گا، تھوڑا سا آرام کروں گا، صبح پھر میں نے ناروال کے لیے نکلنا ہے، ناروال سے میں لاہور چلا جاؤں گا، میرا دن سڑکوں پہ گزرتا ہے، فلیکسیں لگی ہیں سڑکوں پہ حضرت، لیکن ہونے والی ہر محفل کو دیکھ لو حال ایک ہی ہے سب کا حضرت، محفل کے اوپر فرنٹ پہ لکھا ہے زیر قیادت، زیر صدارت، زیر سیادت، بنظر عنایت، فضان نظر، ٹھیک ہے جی، تھوڑا نیچے آ جاؤ 25 عمرے کے ٹکٹ، نیچے لکھا ہے محفل ہونے کہاں جا رہی ہے، تھوڑا اور نیچے آ جاؤ خطاب کتنے ہیں لکھا ہے، اور نیچے آؤ نعت خان کتنے آ رہے ہیں، 8 آ رہے ہیں لکھا ہے، اچھا پوری محفل میں ڈھونڈو فلیکس میں قرآن پڑھنے والے کتنے آ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں آ رہا، فرمایا میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پڑھنے والے کتنے آ رہے ہیں، اگر کسی جو ہے بھی یہ تھے، اور دکھ پتہ حضرت صاحب کیوں زیادہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کے ساتھ سلوک پا نور دین ریڑے والا نہیں کر رہا، یہ قرآن کریم کے ساتھ سلوک پا امجد سبزی والا نہیں کر رہا، بلکہ کون کر رہا ہے، مصباحی صاحب کر رہے ہیں، جن کو سارا کچھ پتہ ہے، کیونکہ سٹیج پہ مصباحی صاحب ہی ہیں، ہم نے یہ کہہ کے اپنے سٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا کہ ساڈے کل تیرے لیے ٹائم، اور حضرت صاحب حالات اب اتنے بگڑ چکے ہیں، جیسی کوئی 4-5 کاری سد بھی لئی ہے نا تو تسی سن بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا قرآن کریم سے تعلق کمزور ہو چکا ہے حضرت، میں روز دیکھتا ہوں حضور، وہ مصر سے قبلہ کاری آئے ہوئے تھے، میرا پروگرام دونوں میرے بعد تھے حضرت، آگے تھوڑا ٹائم تھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار ایک پہلے پڑھاؤ قرآن شریف سنی ہے حضرت، دوجا بعد چ پڑھا لئیو، ٹھیک ہے جی، اس نے قرآن شریف مصر کے قاری تھے حضرت، ہوئے 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 حضرت، اس نے سورہ حشر کی آیات پڑھی، آئے ہائے مزہ دے چھڑے انہیں ایک باری، واللہ الذی لا الہ الا ہو، پہلے کلا کلا، الملک، میں تو اس طرح نہیں پڑھ سکوں گا، القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر. پھر وہ ملا کے آیا الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتکبر سبحان اللہ. حضرت میں انہوں ویکھاں تاں بھی رواں، سامنے نوں ویکھاں تاں بھی رواں. تسی کہو سامنے نوں ویکھ کے کیوں رون ڈے؟ انہوں نے ویکھ کے تاں رونے. حضرت صاحب کسی نے ایک واری بھی نہیں کیا، ایک واری پھر کسی نے ایک واری بھی نہیں کیا، ایک واری کسی نے بھی شیر واسطے قرآن واری کسی ایک نے بھی نہیں کیا، ایک واری ایک واری ایک واری ایک واری کسی نے بھی انہوں کسی ایک نے بھی انہوں نہیں آکھیا ایک واری ایک واری. پتر اللہ دا واسطہ وقت زیادہ ہو گیا. پتر قرآن شریف اللہ ہو، قرآن شریف اللہ ہو. اے بچے اے بیٹھے دے جے قرآن شریف والے سارے پتر قرآن شریف اللہ ہو، قرآن شریف اللہ ہو، قرآن شریف اللہ ہو. حضرت صاحب قرآن شریف اللہ ہو. کل اگر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا کی کیتا تو قرآن شریف دے نال، کی جواب دینا؟ اے پتر قرآن شریف قرآن شریف. حضرت اس کا قبلہ اتنا نقصان ہو رہا ہے نا، ساڑھے بچے اپنے بچوں کو تکے مار مار وابی دے اللہ میری. چلو اگلے بچارے بھی تھوڑے یار بچارے ڈیکھن کے بہ کے گل تو میں پوری سنا کے جاؤں گا. یہ رمضان شریف سے پہلے نا میں کیونکہ باہر تھا، ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے مسجد بنائی نئی، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت بسم اللہ تسی پروگرام کر کے کرنی. نہیں میں باہر لیٹ ہو گیا، حضرت رمضان شریف آ گیا، ادھا گزر گیا. اعتکاف پہ اللہ توفیق دیتے ہیں. میں 21 رمضان کو واپس آیا، لیکن جیسے واپس آیا انہوں نے کہا حضرت تو اعتکاف بھی نہیں بنا دے پروگرام دیو سن. میں دسو جی کس دن آؤں؟ میرا 23 یا 24 کی سحری کا پروگرام طے ہوا. میں نے ان سے کہا بھائی فجر میں اپنی نماز مسجد میں پڑھوں گا، تھوڑا سا درس دوں گا، تو تم اس کا بندوبست کر لینا، میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. اپنی مسجد میں درس دیا، میں نکل گیا. ڈرائیور ساتھ نہیں لیا، سیالکوٹ کا پروگرام تھا. میں کہا آپ ہی کار آنے ہیں جا کے. سڑک کے بالکل اوپر مسجد ہے. مسجد والے ذرا امیر ہیں، انہوں نے سامنے والی جگہ بھی خرید لی ہے پارکنگ کے لیے. اب میں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں. سڑک پہ مسجد ہے، فرنٹ پہ دروازہ ہے، دوسرا دروازہ بھی فرنٹ پہ ہے. اگر کوئی سڑک سے گزرے نا تو مسجد میں جو ہو رہا ہے اندر وہ سڑک پہ کھڑے نظر آتا ہے صاف. حضرت آپ کا تو فاصلہ ذرا زیادہ ہے نا، اس کا فاصلہ اتنا نہیں ہے سڑک سے. میں نا وہ گاڑی پارک، اکثر مجھے لائٹیں آن رہ جاتی ہیں، وہ شیشے تھلے نہیں مجھ سے ہوتے اکثر. میں وہ چیک کر رہا ہوں کہ کوئی آئندہ کام تو نہیں ہویا. وہ دیوبندیاں دا ایک مولوی پہ لنگے، اور وہ جو میرے آنے کا ٹائم تھا نا وہ سیف الملوک پڑھ کے پاس کر رہے تھے. دیوبندی مسلک کا ایک مولوی گزرے، وہ کھڑا ہو گیا نا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کھڑا، کافی دیر نا دیکھتا رہا کھڑا. میں بھی دیکھ رہا ہوں. اگر دیکھ کے نا وہ باہر کچھ بچے کھڑے تھے، جیسے میں آیا ہوں تو باہر بچے کھڑے تھے. تو ان بچوں کو کہتا ہے وہ ہے تو دسو رمضان شریف سیف الملوک نازل ہوئی ہے کہ قرآن نازل ہوئے؟ سٹ این دی کہ جڑی سارے دد بن چڑے خطا نہ جان والی سٹ. جی کوئی ڈک بھی لے گا نقصان سٹ نے پھر بھی کرنا. سٹ ہے ڈی ڈاڈی. بچوں کو کیا کہتا ہے؟ وہ یہ دسو کہ رمضان شریف سیف الملوک نازل ہوئی ہے کہ قرآن شریف نازل ہوا ہے؟ بچے اس کو آگے سے کہتے ہیں قرآن. تو انہوں نے کہا تسی تو پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے. 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان بھی. اللہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے رمضان کے لیے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کدا مہینہ ہے؟ قرآن دا مہینہ. حضرت قرآن اپنے مدرسیاں نال پیار کرو، اپنے مدرسیاں نال پیار کرو، علم نال پیار کرو. حضرت صاحب کی دکھ سناواں تانوں، سنیاں نہیں وہ پیچھے نہیں، وہ کراچی میں جو شیخ الحدیث صاحب فوت ہوئے ہیں، اللہ آپ کے درجات بلند کرے. جناب دی گڈی ویکھی سی، اور ایک شیخ الحدیث دا حال نہیں، تقریباً شیخ الحدیث جی نظارے. میں ایک ایسے شیخ الحدیث صاحب کو، پھر میں نام نہیں لوں گا، حضرت صاحب ریاض الصالحین زبانی یاد ہے، مانتے ویسے نہیں لیکن بخاری بھی زبانی یاد ہے ان کو، انہوں نے یاد کر لی ہے ساری. 50-55 سال ہو گئے ہیں حضرت کو درسیات پڑھاتے ہوئے، صرف نحو میر شرح جامی. میری کوشش ہوتی ہے اگر کبھی اس سائڈ پہ جاؤں حضرت کے پیچھے نماز پڑھوں. گرمی حضرت انت دی، جون چل رہا ہے، اگ پہ سورج سڑتا ہے. میں ظہر پڑھ کے نکلنے لگا ہوں تو حضرت جاتے جاتے مجھے فرمانے لگے آج آپ کی جو اماں جان ہے نا انہوں نے ایک شکوہ کیا ہے. میں حضور حکم. فرمان لگے وہ کہہ رہی ہیں اگر ہماری کوٹھی ہوتی تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے نیچے سے چلے جاتے. میں حضور مینو نواز شریف سدے، عمران خان سدے، شاید اینی خوشی نہ آئے جنی خوشی میں نے اتنے جان دی ہے. لیکن ایک عالم دین کا گھر ہے، پردے والا گھر ہے، تو میں تو حضور زخے نصیب میرے آگے آگے چل پڑے، پیچھے پیچھے میں. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. ایک نکی سی سینی، ایک نکی سی کچنی، ایک نکی سی باتھ رومی، اور حضرت 2 نکے نکے سے کمرے. ایک کمرے میں حضرت نے مجھے بٹھایا کیونکہ کمرہ مسجد کے چھت پہ تھا، سورج ڈائریکٹ پڑ رہا تھا، اس لیے پنکھا ہوا تو پھینک ہی نہیں رہا تھا، پنکھا آگ پھینک رہا تھا. مجھے بٹھا کے کچن میں چلے گئے. حضرت صاحب میں کیا ہوئے ظالمو سنی ہوں تسی کڈے ڈاڈے ہوئے. ایک خطیب اللہ کا شکر ہے جی جامعہ نظامیہ کف ہے، لیکن پتر ذوف آ گیا بڑا. اگر اس وقت کو کہ اسم فعل حرف کی تعریف کرو مجھ سے نہیں ہوگی. فالا فالا فالو فالا یہ نہیں مکمل سنائی جائے گی مجھ سے. لیکن ساڈیاں گڈیاں ویکھو، ساڈے کار ویکھو، نقیباں دے کار ویکھو، نقیباں دیاں گڈیاں ویکھو، نعت خانہ ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں. لیکن حضرت جنہوں 50 سال ہو گئے بخاری پڑھاندے ہیں، جنہوں 50 سال ہو گئے ریاض الصالحین پڑھاندے ہیں، جنہوں 50 سال ہو گئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایسا میری اکھا جتھرو آ گئے. میں مسجد چ بیٹھا، حضرت تشریف لے آئے، آنکھوں کے آنسو دیکھے نے حضرت کیا ہوا. میں حضور ویکھو تے پکھا اگ پیا سڑدا، روانا تو کی کرا، اسی کی سلوک کیتا تاڈے نال. حضرت ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ شکوہ کیا ہو، نہ نہ نہ. مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نہیں وہ اکثر اپنے کلپ میں کہتے والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی. اس لیے پتر اپنے مدرسیاں نہ پیار کرو، اپنے مدرسیاں نال قرآن نال پیار کرو، اللہ والا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی والا ہو. تے پتر جے نہ منے، نہ ضد چھڈی، ایسے ہی تو پھر اینڈ کی ہونا ہے؟ اینڈ کی ہونا بھلا ہے؟ وہ سارے بیٹھے دے نے جنہوں نے مینو دبن تو ٹھیک ادھے گھنٹے بعد کی کرنا ہے، میرے گھر بہ کے ہی چول کھاڑے نے، میرے گھر بہ کے ہی تیرے میرے لیے کسی نے ایک ٹائم دی روٹی بھی
انہوں نے ساری برادری اعلان کرے ساڈا بھرا فروت ہو گیا، وہ نہ ایک ٹائم دی کھاواں گے مر نہیں چلے، میرے گھر بہ کے ٹھیک ٹھیک ادھے گھنٹے بعد کسی نے بھی یاد محمد بوٹا گجراتی رو پیا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جوڑاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں، اللہ دا واسطہ ہاتھ جوڑدا جی پیا باجی نہ کرو، اپنے اللہ والا ہو، اپنے اللہ والا آؤ، ایس سچے مزے والا ہو، بلا رہے آ جی حضرت وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ بلا رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے رب، وہ بلا رہے ہیں، وہ حضرت جی ایم این اے ایم پی اے سانو منہ نہیں لاندے ہے جاگ، وہ بلا رہے ہیں حضرت فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کوئی میر بندہ سانو اپنے گھر نہیں وڑن دینا، جب وڑ جائیے تو انہوں غصہ لگتا ہے کتوں آ گیا شودا جی روٹی کھان، وہ بلا رہے ہیں سانو یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بلا رہے ہیں جی، وہ بلا رہے ہیں جی، وہ بلا رہے ہیں ارجعی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اپنے اللہ والا آ جاؤ، 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ہماری اصلاح فرما رہے تھے پیکر اخلاص و محبت سرمایہ علیہ سنت خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادر اہل سنت پر سلامت فرمائے۔ ابھی قبلہ مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں، دعا فرمائیں گے، دعا کے بعد لنگر شریف تمام علماء کرام اور تمام مہمانان گرامی جتنے بھی دوست ساتھی تشریف لائے ہیں تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے ام محترم کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ قبلہ پیر سید شعیب شاہ صاحب اور ظہور بھائی، ان کے لیے بھی دعا ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے۔ دیگر جو ہمارے معاونین ہیں، ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ہر قسم کا تعاون، تمام کا شکریہ، آپ تمام کا آنے کا شکریہ۔ عوام الناس جتنے بھی دوست ہیں تمام کے لیے لنگر شریف کا اہتمام جو ہے اقبال بھائی کے گھر اہتمام ہے اور وسیع پیمانے پر لنگر موجود ہے، آپ احباب کوئی بھی جو ہے وہ لنگر کے بغیر نہیں جائے گا، علماء کرام تشریف فرما رکھیں گے یہیں پہ، انشاءاللہ آپ کا اہتمام لنگر کا جو ہے وہ یہاں پہ ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ عوام الناس جتنے بھی ساتھی ہیں، دوست بزرگ ہیں، تمام جو ہے وہ اقبال بھائی کے گھر تشریف لے جائیں گے، وہاں پہ لنگر شریف کا اہتمام ہے۔ قبلہ مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب دعا فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب چنا کن کے پریشان نشوم، محتاج برادرانو خیشان نشوم، چیزے گدہی بدے مراد در تو خیش، تا از در تو دریشان نشوم۔ یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزہ کنندہ بدر و حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخش و نیم بحسین۔ الہ عالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک برگاہ کے درجہ قبولیت عطا فرما۔ جتنے بھی علماء کرام، ثنا خوانان شیل لسان، قرائے عظام، دور و نزدیک سے مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہوئے، سب کو قدم قدم پہ جزائے خیر عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جتنی بھی نیک تمنائیں، حاجتیں، آرزویں ان کو پورا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔
مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے کے مواقع نصیب فرما، جن کا روزگار ہے ان کے رزق حلال کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی سب کو صحت یابی نصیب فرما۔ الہی ہمیں جسمانی شفا بھی نصیب فرما، روحانی شفا بھی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو روشن فرما، دلوں کو منور فرما، دلوں میں نور ایمانی نصیب فرما۔ الہ عالمین ہماری زبانوں پہ قرآن کی روانی نصیب فرما۔ الہ عالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرمانے عالی شان پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ادارے کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ یہاں پڑھنے والوں بچوں کی خیر فرما، پڑھانے والے اساتذہ کی خیر فرما، جتنے بھی معاونین ہیں الہ عالم سب کے رزق حلال میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما، سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ الہ عالمین آج کے اس بابرکت محفل کے اختتام پر رات کے اس پہر میں تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہماری بھی بخش فرما، ہمارے والدین کی بخش فرما، جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دار فانی سے رحلت کر گئے ہیں مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، خصوصاً قاری وقاص صاحب کے نانا جان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو روشن اور منور فرما۔ علاوہ عالمین نعمان ریاض صاحب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی تربت کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ اس مسجد کو آباد رکھنے والے شروع وقت سے لے کر آج تک جو اس دار فانی سے چل بسے، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے معاونین جو اس دار فانی سے چل بسے، الہ عالم سب کی قبور کو روشن اور منور فرما۔ ہم بھی جب تک زندہ ہیں اسلام پہ ثابت قدمی والی زندگی نصیب فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قولی ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم مسیر کمند ہوا، ندارین غیر از تو فریاد رس، توی آسیارا خطا بخشو بس، نگہدار مارا زراہ خطا، خطا درگزارو ثواب ابنما، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ دوبارہ پھر اعلان کر رہا ہوں، کوئی ساتھی جو ہے وہ لنگر کے بغیر نہیں جائے گا۔ علماء کرام جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندر مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام تمام یہیں پہ تشریف فرما ہوں انشاءاللہ العزیز۔ باقی ساتھی جو ہیں وہ لنگر کے لیے تشریف